آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو تقریباً 1400 سال پہلے کے عرب کی سرزمین پر ہمیں لے جائے گا۔ یہ وہ دور تھا جب نبوت کی روشنی سے پہلے جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ اس وقت کیسا ماحول تھا اور لوگ کیسے زندگی گزار رہے تھے، آئیے اس کہانی کو تفصیل سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا، جسے تاریخ میں جاہلیہ یعنی جہالت کے دور سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور کے ماحول کو اگر ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے تو ہمیں 4 بنیادی باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ اس وقت کے ٹرائبل سسٹم یعنی قبائلی نظام، وہاں کی ریلیجیس کنڈیشنز یعنی مذہبی حالات، لوگوں کی سوشل کنڈیشنز یعنی معاشرتی حالات، اور ان کی اکانومک کنڈیشنز یعنی معاشی حالات۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ 3 بڑے واقعات جیسے حرب الفجار، حلف الفضول اور کعبہ کے تعمیر نو کا ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ یہ تمام حالات اور واقعات مل کر ہمیں یہ تصویر دکھاتے ہیں کہ اسلام کے ظہور سے پہلے عرب کیسا تھا، اور اسی کے ساتھ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے اسی زمین کو کیوں چنا۔ یہ سب کچھ سمجھنا اس لیے اہم ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ اس وقت کے عرب میں کیا چل رہا تھا اور حکمت الہی کیا تھی کہ قرآن کریم کے نزول کا وقت یہی مقرر ہوا۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت کے ٹرائبل سسٹم کی یعنی قبائلی نظام کی۔ یہ بات ہے 6 صدی عیسوی کی، جب عرب کے لوگ قبائلی ڈھانچے پر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے سردار یا رہنما کے تابع تھا۔ ان قبائل کے لیے اپنی آزادی اور عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ عزت کا تصور ان کی سوشل لائف کا ایک اہم حصہ تھا۔ اگر کسی قبیلے کی عزت کو ذرا بھی ٹھیس پہنچتی، چاہے وہ کسی شخص کا نقصان ہو یا کوئی مالی مسئلہ، تو اس کا فوراً جواب دینا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ قبیلے کے لوگوں کے درمیان وفاداری بہت معنی رکھتی تھی۔ قبیلہ اپنے ہر فرد کو حفاظت اور سہارا دیتا تھا، اور بدلے میں ان سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ قبیلے کے لیے ہر قسم کی خدمت انجام دیں، خاص طور پر جنگ کے وقت۔ یہ وفاداری قبائلی زندگی کا ایک لازمی حصہ تھا، اور اس کے بغیر کوئی قبیلہ اپنی طاقت اور وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیکن اس نظام کی ایک بہت بری بات یہ تھی کہ یہ اکثر لڑائیاں اور تنازعات کا سبب بن جاتا تھا۔ اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو نقصان پہنچاتا، مثلاً قتل یا چوٹ، تو بدلہ لینے کی رسم کے تحت خون ریزی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ بدلہ لینے کا سلسلہ اتنا لمبا چلتا تھا کہ نسلیں اس کی لپیٹ میں آ جاتی تھی، اور پورا معاشرہ نفرت اور دشمنی کی گرد گھومتا رہتا تھا۔ بدلہ لینا صرف ایک حق ہی نہیں بلکہ فرض سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بغیر قبیلہ اپنی عزت واپس حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے پانی کے کنویں یا جانوروں کے چرنے کی جگہ پر جھگڑا بھی قبائل کے بیچ لمبی اور شدید جنگوں میں بدل سکتا تھا۔ عرب کی تپتی دھوپ اور ریگستان میں پانی اور چراغاں زندگی کے لیے بہت ضروری چیزیں تھیں، اس لیے ان پر قبضہ ہر قبیلے کے وجود کا مسئلہ بن جاتا تھا۔ نتیجتاً ایسے ڈسپیوٹ اکثر شدید لڑائیوں میں تبدیل ہو جاتے تھے، اور پورے عرب میں امن اور سکون کی کمی رہتی تھی۔ کچھ قبائل اپنی حفاظت کو یقینی بنانے یا پھر اپنے مخالف قبائل کے خلاف طاقت بڑھانے کے لیے آپس میں اتحاد یا کنفیڈریشن بھی بناتے تھے، لیکن یہ اتحاد وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے تھے، جس وجہ سے قبائل کے درمیان تعلقات ایک بہت ہی الجھا ہوا جال بن چکے تھے۔ تو آئیے اب کچھ اہم قبائل یا ٹرائبس کے بارے میں جانتے ہیں جو اس وقت عرب میں موجود تھے، اور جن کا سوشلی، فائنینشلی اور پولیٹیکلی زندگی میں بڑا کردار تھا۔ قریش مکہ میں آباد عرب کا سب سے طاقتور اور اثر و رسوخ والا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کے نگراں تھے، جو اس وقت کا ایک اہم مذہبی اور تجارتی مرکز تھا۔ قریش کے پاس تجارت کا بھی ایک بڑا حصہ تھا، کیونکہ وہ شمالی اور جنوبی عرب کے درمیان ٹریڈ روٹس کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہ قبیلہ کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے یا کلینس میں تقسیم تھا، جس میں بنو ہاشم، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، بنو امیہ، بنو مخزوم بھی ان میں شامل تھے۔ قریش کی پولیٹیکل اور فائنینشل طاقت نے انہیں دوسرے قبائل پر برتری دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دشمن بھی بنتے رہے۔ بنو ثقیف، یہ قبیلہ طائف شہر میں رہتا تھا، جو مکہ کے قریب ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ بنو ثقیف اپنے فلاحی کاموں کے لیے مشہور تھے، خصوصاً انگور اور دوسرے پھلوں کی کاشت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ قبیلہ بھی تجارت میں حصہ رکھتا تھا، اور اپنے مذہبی مقام جیسے ان کی گوڈیس لات کا بڑا مندر بھی ان کے پاس تھا۔ لات یہ ایک فیمیل بت کا نام ہے جن کو یہ پوجتے تھے، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔
بنو حوزان ایک بڑا قبائلی اتحاد تھا جو چھوٹے چھوٹے قبائل پر مشتمل تھا۔ یہ بدو تھے اور اپنے مویشی اور چراگاہوں کے ساتھ صحرا میں زندگی گزارتے تھے۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ اکثر دوسرے قبائل سے لڑائیاں کرتے تھے، جیسے پانی کے کنویں اور جانوروں کے چرنے کی جگہ۔ ان کی طاقت اور جنگجو مزاج کی وجہ سے انہیں ایک خطرناک قبیلہ مانا جاتا تھا۔ بنو تمیم، یہ قبیلہ مرکزی اور مشرقی عرب میں موجود تھا اور اپنے ادبی اور فنی ہنر کے لیے مشہور تھا۔ بنو تمیم کے شاعر اور خطیب پورے عرب میں مشہور تھے اور ان کی شاعری قبائلی فخر اور دشمنی کو بیان کرتی تھی۔ یہ قبیلہ اپنے وفادار اور جنگجو افراد کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو اکثر بڑی لڑائیوں میں حصہ لیتے تھے۔ بنو کنانہ قریش کے قریبی رشتہ دار تھے اور اکثر ان کے ساتھ اتحاد میں رہتے تھے۔ یہ قبیلہ مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں موجود تھا اور قریش کی تجارتی اور مذہبی سرگرمیوں میں ان کا ساتھ دیتا تھا۔ ان کا نسب اور طاقت انہیں ایک اہم مقام دلاتا تھا۔ بنو غطفان مرکزی عرب کا ایک بڑا قبائلی گروپ تھا جو اپنے جنگجو مزاج اور طاقت کے لیے مشہور تھا۔ بنو غطفان اکثر دوسرے قبائل کے ساتھ لڑائیوں میں شریک رہتا تھا، خصوصاً ان قبائل سے جو ان کے وسائل یا علاقے پر قبضہ چاہتے تھے۔ یہ قبیلہ کئی چھوٹے چھوٹے قبیلوں کا اتحاد تھا جس سے ان کی طاقت اور وسعت اور بڑھ جاتی تھی۔ بنو اوس اور بنو خزرج، یہ یثرب جو اب مدینہ کہلاتا ہے، اس میں آباد دو قبائل تھے۔ ان کے درمیان پرانی اور گہری دشمنی تھی اور اکثر آپس میں لڑائی کرتے رہتے تھے۔ ان کی یہ لڑائیاں چھوٹی باتوں سے شروع ہو کر بڑی جنگوں میں پہنچ جاتی تھی۔ ان دونوں قبائل کا ایگریکلچر علاقہ ہونے کی وجہ سے معاشی زور بھی تھا، لیکن ان کی دشمنی نے یثرب میں امن کو تباہ کر رکھا تھا۔ یہ تنازع اسلام کے ابتدائی دور میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ان قبائل کے درمیان تعلقات بہت مختلف اور کمپلیکس تھے۔ مثلاً قریش اپنے مقام کی وجہ سے ٹریڈ روٹس اور کعبے کے ذریعے آنے والے حج پر قبضہ رکھتے تھے، جس سے انہیں فائنینشلی اور پولیٹیکلی طاقت حاصل تھی۔ دوسرے قبائل یا تو طاقت سے رشک کرتے تھے یا پھر قریش کے ساتھ اتحاد کر کے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح بنو اوس اور بنو خزرج کی دشمنی نے یثرب کو تباہ کر رکھا تھا، جبکہ بنو حوازن اور بنو غطفان جیسے قبائل اپنے بدو اور جنگجو فطرت کی وجہ سے دوسروں کے لیے خطرہ بنے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ سب قبائل کا درجہ برابر نہیں تھا۔ کچھ قبائل جیسے قریش کو زیادہ شرف اور عزت حاصل تھی جو ان کے نسب اور تاریخی کارناموں پر مبنی تھی۔ دوسرے قبائل جو کم مشہور تھے یا چھوٹے تھے، ان کا مقام اس قدر بلند نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے علاقے میں طاقتور ہوتے تھے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں اس وقت کے مذہبی حالات کی، ریلیجیس کنڈیشنز کی۔ مذہبی طور پر عرب کے اکثر لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ ان کے لیے کوئی بھی چیز جیسے درخت، پتھر یا کوئی خاص مخلوق خدا بن سکتی تھی۔ حبل، لات، عزا، منات مشہور بت تھے جن کی الگ الگ قبائل پوجا کرتے تھے۔ کعبہ جو آج مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس جگہ ہے، اس وقت 360 بتوں کا مرکز تھا۔ لوگ دور دور سے حج کے لیے آتے تھے، لیکن یہ حج بھی بت پرستی کے ساتھ ادا کیا جاتا تھا، جو کہ غلط اور غیر مذہبی رسموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہودی یا نصرانی یا کرسچن مذہب کے پابند تھے، لیکن یہ لوگ بہت کم تعداد میں تھے اور ان کا اثر معاشرے پر زیادہ نہیں تھا۔ یہ مذہبی حالات بتاتے ہیں کہ عرب میں توحید، ایک خدا کی عبادت کا تصور نہیں کے برابر تھا اور لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس وقت کی سوشل لائف کے حالات کیسے تھے۔ معاشرتی طور پر عرب کے حالات بہت بگڑے ہوئے تھے۔ عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی جاتی تھی۔ ایک بہت ہی پرانی رسم تھی کہ کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، کیونکہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اور ان کی شادی کے فیصلوں میں بھی ان کی رائے کا کوئی وزن نہیں تھا۔ اسی طرح غلاموں اور کمزوروں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا، انہیں بیچا اور خریدا جاتا تھا اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ معاشرے میں شراب پینا، جوا کھیلنا اور فحاشی اتنی عام ہو گئی تھی کہ یہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ سب باتیں صاف ظاہر کرتی ہیں کہ وہ زمانہ ناانصافی، بے حیائی اور ظلم سے بھرا ہوا تھا، جہاں کمزور لوگوں کے لیے کوئی حفاظت یا انصاف نہیں تھا۔ اب ہم بات کریں گے اس وقت کے معاشی حالات کی، اکانومک کنڈیشنز کی۔ معاشی طور پر عرب کا مین ذریعہ تجارت تھا۔ مکہ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا کیونکہ یہ یمن اور شام کے درمیان ٹریڈ روٹس کا ایک اہم حصہ تھا۔ قبائل کے لوگ کارواں بناتے اور مختلف علاقوں تک مسالے، کپڑے اور دیگر چیزیں لے کر جاتے تھے۔ یہ کاروان یمن سے شروع ہو کر شام تک سفر کرتے اور اس سے ہی ان کی روزی روٹی چلتی۔ مکہ کا یہ تجارتی مرکز ہونا صرف معاشی طور پر ہی اہم نہیں
نہیں تھا بلکہ اس نے لوگوں کو مختلف علاقوں کے لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع بھی دیا۔ کعبے کے پاس ہونے کی وجہ سے مکہ میں ہر سال لوگوں کا بڑا مجمع لگتا تھا، جو تجارت کے ساتھ ساتھ مذہبی رسموں کے لیے بھی ٹھیک تھا۔ یہ معاشی نظام دکھاتا ہے کہ عرب کے لوگ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کتنی محنت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے معاشرتی اور مذہبی مسائل اپنی جگہ پر قائم تھے۔ اب ہم ان 3 بڑے واقعات کا ذکر کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پیش آئیں اور جنہوں نے اس دور کے حالات پر گہرا اثر ڈالا۔ پہلا، حرب الفجار، جو کئی سالوں تک چلنے والی لڑائیوں کا سلسلہ تھا۔ قریش